ما یقول الرجل اذا خربت رجلہ، جب کسی بندے کا پاؤں تکلیف میں ہو، شل ہو جائے، تو وہ بندہ کیا کرے، کیا کہے؟ ما یقول الرجل، وہ بندہ پھر کیا کہے؟ یہ باب کا نام لکھ کر الادب المفرد کے اندر نیچے حدیث پاک کیا لکھی، اس کیونکہ امام بخاری کا طریقہ ہوتا ہے پہلے جو باب کا نام ہوتا ہے اس میں اپنی طرف سے جو مسئلہ جو ہے وہ واضح کر دیتے ہیں، یعنی مسئلہ واضح کر دیا انہوں نے باب کا نام لکھ کر کہ جب تکلیف ہو تو کسی کو پکارو، تکلیف ہو کسی کو پکارو، یہ مفہوم نکلا اس باب کے عنوان سے۔ ما یقول الرجل اذا خربت رجلہ، جب اس کے پاؤں میں تکلیف ہو کسی کے تو وہ کیا کہے؟ اب حدیث لکھتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری نے حدیث لکھی کہ ان کے پاؤں میں تکلیف تھی، اور پاؤں میں اتنی تکلیف تھی کہ پاؤں میں سوجن بھی تھی، چلنے نہیں ہوتا تھا ان سے۔ فقیل لہ، حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا گیا ادعو من احب الیک، ادعو من احب الیک، کہ اے عبداللہ اس کو پکارو جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ادعو من احب الیک، جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کو پکارو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پھر کیا پکارا؟ یا محمد، حضور کے وصال کے بعد ادھر جنگ یمامہ کے اندر صحابہ کرام کو جب جنگ سے شروع ہونے سے پہلے یہ عذر پیش آیا، اپنے بیگانے کی پہچان کیسے کریں گے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا آج ہمارا نعرہ ہوگا یا محمد، یا محمد، یعنی صحابہ نے جنگ یمامہ کے اندر پکارا، ادھر حضرت عبداللہ بن عمر پکارے یا محمد، مطلب کیا نکلے گا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فریاد سنیں، یا محمد ہم آپ کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے ہیں، ہماری فریاد سنیں۔ اب صحابہ کرام کے کہنے پر حضرت عبداللہ بن عمر نے پاؤں کی تکلیف میں پکارا یا محمد، ادھر زبان سے پکارنا تھا، فوراً پاؤں کو اللہ نے شفا عطا فرمایا۔ یہ صحابہ کرام کا عمل اور ان کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جب کسی پریشانی، تکلیف، مشکل پیش آ جائے، ان پریشانی مشکلوں کو حل کے لیے جہاں اللہ کی بارگاہ میں ہم ذاتی طور پر، حقیقی طور پر اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنی پکار پہنچاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کے ہی مقربین ان کے وسیلہ سے یا ان کی بارگاہ سے رب کی بارگاہ تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے ذاتی، حقیقی نہیں، رب تعالیٰ کے نمائندے سمجھ کر ہم ان سے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی رہا اور حضور کے وصال کے بعد بھی رہا۔